السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم واقعہ کربلا تفصیل سے بیان کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوہر شہادت کا ظہور تام تھی، اس لیے اسے شہرت بھی اسی مقام کی نسبت سے حاصل ہوئی ہے۔ کائنات میں کسی بھی شخص کی شہادت کا چرچا اس کی شہادت سے پہلے نہیں ہوا جس طرح کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کو حاصل ہوا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کے بارے میں فرمایا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ آئیے چلتے ہیں آگے کی طرف۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق خلافت 30 برس رہی۔ یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ عہد خلافت راشدہ کے دوران حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آزاد حکومت قائم کی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بہر طور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا۔ آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل، جنگ صفین جیسے چھوٹے چھوٹے مارکے وقوع پذیر ہوتے رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا مسئلہ تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی قبول نہ کی تھی۔ اس سلسلے میں یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھیجا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میرے حق میں بیعت لو اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ ولید بن عقبہ رحم دل اور خاندان نبوت کی تعظیم و توقیر کرنے والا شخص تھا۔ اس نے اس حکم کی تعمیل پر گھبراہٹ محسوس کی اور اپنے نائب مروان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان سنگ دل اور سخت انسان تھا۔ اس نے کہا، میرے خیال میں تم ان حضرات کو اسی وقت بلاؤ اور انہیں بیعت کرنے کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انکار کی صورت میں تینوں کا سر قلم کر دو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور پھر یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا، میرے جیسا بندہ اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں تو یہ الگ بات ہے۔ ولید نے کہا، اچھا آپ تشریف لے جائیے۔ اس پر مروان نے کہا ولید سے، اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ تاوقتے کہ بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے، ان کو قید کر لو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابن زرقہ، تو مجھے قتل کرے گا؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ گھر تشریف لے آئے۔ بعد ازاں اہل کوفہ نے باہم مشاورت سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے آنے کی دعوت دی۔ اہل کوفہ کے خطوط اور وفود کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کی آگاہی کے لیے کوفہ بھیجا۔ آپ نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام کو لکھ بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں ہزاروں افراد آپ کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین نے کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا۔ آپ مکہ
معظمہ سے 8 ذی الحج کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں صفاق وادی کے مقام پر عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزدق نے آپ کو سلام عرض کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے اور آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کے آپ طلبگار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، لوگوں کے دل تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ فرزدق سے ملاقات کے بعد قافلہ حسینی کوفے کے حالات سے بے خبر کوفے کی جانب رواں دواں تھا۔ راستے میں ہر چراگاہ سے جس پر قافلے کا گزر ہوتا کچھ لوگ ہمراہ ہو جاتے۔ جب قافلہ حسینی ثعلمیہ کے مقام پر پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ حضرت امام حسین نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب آپ کوہ ذی حشم کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا۔ آپ کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور ابن زیاد کا حکم دیا کہ آپ کو لے کر اس کے پاس پہنچوں۔ حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ 2 محرم الحرام 61 ہجری روز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال سمیت خیمہ زن ہو گئے۔ حر نے آپ کے مقابل خیمے نصب کر لیے۔ حر کے دل میں اگرچہ اہل بیت نبوت کی عظمت تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین کے پیچھے ادا کی تھیں، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ جس مقام پر حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ خیمہ زن ہوئے، اس دشت و بیابان کی اداس اور مغموم فضا کو دیکھ کر آپ نے پوچھا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بس یہیں خیمے لگا لو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ سرزمین کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ رہے تھے جو انہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے تھے کہ میرا بیٹا، میرا حسین سرزمین طف یعنی کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے جب آپ کو علم ہوا کہ یہی سرزمین کربلا ہے تو آپ نے حتمی فیصلہ دیتے ہوئے اسی مقام پر ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس طرح قافلہ حسینی غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ دوسری طرف یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ ان کے پاس آؤں، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں۔ جب ابن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ یہ میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے حضرت امام حسین کے خلاف جنگ سے بچا لے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھ بھیجی کہ حضرت امام حسین اہل کوفہ کی ان سے بیزاری پر واپس مکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو وہ خود اور ان کے ساتھی یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں۔ جب وہ بیعت کر لیں گے تو ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس پر عمر بن حجاج کی قیادت میں ابن سعد کے چند آدمیوں نے حضرت سیدنا امام حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ 9 محرم الحرام سن 61 ہجری کو ابن سعد کا دستہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کی طرف آیا۔ آپ نے حضرت عباس کے ذریعے ان سے آنے کا ارادہ معلوم کیا تو انہوں نے کہا، امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو کہا، ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں 1 رات مہلت دے دیں تاکہ اس آخری رات ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور دعا و استغفار سے قلبی تعلق ہے۔ ابن سعد کے دستہ نے یہ بات مان لی اور قافلہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مناجات میں بسر کی۔ رفقا سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب۔ ابن سعد کے دستے واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے نہایت فصیح و بلیغ خطاب فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا اور نہ کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ
نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے گا۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی میں چلا جائے، بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، مجھے جب قتل کریں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہیں ہوگی۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں، ہاتھوں اور جسموں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جذبات سن کر انہیں اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں رات بھر نوافل ادا کیے اور بارگاہ عزتی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگی۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کا خونی آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ حسینی فوج کے 72 سپہ سالاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یزیدی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اس طرح مٹھی بھر جانثاران حسین رضی اللہ تعالی عنہم پروانہ وار شمع امامت پر قربان ہونے لگے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے۔ علالت کے باوجود اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ ایک تو آپ علیل ہیں اور دوسرے آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے، کیونکہ خانواد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے، اگر تو بھی شہید ہو گیا تو میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کیسے چلے گی؟ تجھے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پھر آپ کو کچھ نصیحتیں کی اور یوں فرزند صاحب ذوالافکار حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ مقابلے میں آپ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے، پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ حیدر کرار کا یہ فرزند جس طرف تلوار لے کر نکلتا، یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتا۔ اسی مارکا کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیاس لگی۔ آپ نے پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ اچانک ایک تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر لگا اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ نے تیر کھینچ کر نکالا، پھر ہاتھ چہرے کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے اپنا خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، دیکھ تو نے مجھے امتحان میں ڈالا، تیرے امتحان میں پاس ہوا، دیکھ تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کا طویل حصہ میدان کربلا میں تنہا دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور دشمنوں میں سے ہر کوئی آپ کے قتل کو دوسرے شخص پر ٹالتا رہا، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کوئی بھی اپنے ذمہ نہ لینا چاہتا تھا۔ آخر شمر ذل جوشن نے کہا، تمہارا برا ہو کیا انتظار کر رہے ہو، کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہر طرف سے نرغہ میں لپیٹ دیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر۔ شمر لعین نے جب اکسایا تو اس کے اکسانے پر یزیدی لشکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ لڑکھڑا گئے۔ اس پر سب حملہ آور پیچھے ہٹے۔ پھر سنان بن ابی عمرو بن انس نخفی نے آگے بڑھ کر آپ کو نیزہ مارا، جس سے آپ زمین پر تشریف لائے۔ سنان نے سواری سے اتر کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر کے خونی یزید کے حوالے کر دیا۔ یوں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جانثاری کی ایک نئی تاریخ اور ایک نئی مثال رقم کر کے قربانی کی ایک لازوال مثال قائم کر اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ باطل کے خلاف حق کی سربلندی کے لیے اگر سر تن سے جدا بھی ہوتا ہے تو پرواہ نہ کی جائے اور قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ اس سانحہ کو قید زمین و مکان نہیں، ایک درس دائمی ہے شہادت حسین کی، یہ رنگ وہ نہیں
جو مٹانے سے مٹ سکے لکھی گئی ہے خون سے امامت حسین کی۔ آج جہاں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل پیرا ہوں، اپنے ظاہر و باطن کو ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں، باہمی رنجشوں اور فرقہ واریت کو چھوڑ کر محبت و عمل کا نشان دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمبردار اور اسلام کی خاطر مر مٹنے والے بن جائیں، تاکہ روز حشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں دین کی سربلندی کی خاطر قربان کی ہیں۔ 100 جان سے فدا تھے نبی، کیوں حسین پر عقدہ کھلا یہ مارکائے کربلا کے بعد۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، اب مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے تاکہ ہمارا اور آپ کا تعلق جڑا رہے۔ اپنی حفاظت کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔